محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے. یہ ہیں دو جملے لیکن ان کے درمیان کوئی حرف عطف موجود نہیں ہے. عربی میں دو کلمات جب الگ ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف ذکر نہ کیا جائے تو یہ مناسبت تامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسی کا قابل قبول ہے محمد الرسول اللہ کا جس کو یقین ہے. یہ دو کلمے ہونے کے باوجود بھی ایک ہی حقیقت کا اظہار ہے. یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. جسے لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے اسے محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان ضرور ہونا چاہیے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تعبیر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ ہو. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں، چونکہ موضوع جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب تو ہو کا غلط معنی تو ذہن میں آ گیا، رسول ہو کا تقاضا سمجھ میں نہیں آیا. رسول ہو کا تقاضا سمجھ میں نہیں آیا. جب رسول بشر کی طرف آتا ہے، جی جبریل رسول ہے نا فرشتوں کے، جی وہ رسول کے پاس آتے ہیں، رسول اس کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن وہی جبرائیل مریم کو ایک تحفہ دینے کے لیے آئے. جی وہی جبریل جو رسول ہیں وہ مریم کو ایک تحفہ دینے کے لیے آئے. اب مریم نبیہ نہیں ہے، مریم رسول نہیں ہے، مریم ولیہ تو ہے لیکن رسول نہیں ہے. اب ایک نورانی وجود بشر کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے، بشر سے خطاب کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ نور ہے، یہ بشر ہے. اب گفتگو کیسے ہو، نور بشر تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائے، اسے اللہ کا دیا ہوا تحفہ کیسے پہنچائے؟ قرآن نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس نور کو بشر کا لباس پہنایا گیا. اگر وہ نور کو بشر کا لباس نہ پہنایا جاتا تو وہ ادھر سے حاصل نہ کر سکتا. اگر نور نہ ہوتا تو ادھر سے حاصل نہ کر سکتا، اگر بشر نہ ہوتا تو ادھر پہنچا نہ سکتا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. اگر نور نہ ہو تو اللہ سے حاصل نہ کر سکے، بشر نہ ہو تو انسانوں تک پہنچا نہ سکے. اب تو ہو کا غلط ترجمہ تو آ گیا، رسول ہو کا تقاضا سمجھ میں نہیں آیا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رسول ادھر سے اخذ کرنے والے کو کہتے ہیں، رسول وہ جسے اس نے بھیجا ہو، لیکن جن کے درمیان بھیجا ہے ان سے مناسبت بھی ضروری ہے. جہاں سے آیا ہے ادھر سے تعلق بھی ضروری ہے. وہاں سے تعلق اسی وقت ہوگا جب نور ہوگا، اور یہاں سے تعلق اسی وقت ہوگا جب بشر بھی ہوگا. تمثل لها بشرا سویا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو وہ جو رسول ہے، وہ جو رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کون؟ جسے اللہ نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کون ہے؟ اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کیا کہتے ہیں؟ بس بڑے وقت میں اس مختصر سی اشارہ کرتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں. درود شریف پڑھتے رہیے گا کیونکہ مجھے بات ذرا جلدی سمجھانی ہے، کہیں مجھ سے سیدھا رہ بھی جائے تو آپ اسے پڑھیے گا. جی آپ درود شریف پڑھتے رہیے گا، میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن کافروں کو بڑی عجیب بات سوجی. اہل زبان تھے نا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جو سامنے کی بات ہے نا وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. جی جیسے کلمہ سب سے سامنے کی چیز ہے نا، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. جی حتیٰ کہ پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا. تو یہ سامنے کی چیز ہے نا، سامنے کی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو ایک دن کافروں کو اچانک ایک بات سوجی، سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے سامنے کی بات تو ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. اور وہ سامنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے محمد کو نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کا انکار کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ محمد میں یہ نقص ہے، محمد میں وہ نقص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم عقل کے اندھے، ہم زبان دانی کے دعوے دار، باقیوں کو عجم کہنے والے، باقیوں کو گونگا کہنے والے، اتنی سی بات نہیں سمجھ گئے کہ محمد کا تو مطلب ہی یہ ہے جسے ماننا ضروری ہو۔ محمد کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، محمد کا تو ماننا کو تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کمال ہی کمال ہے۔ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے محمد کو نہیں ماننا جی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج نکل آئے اور کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا، تو ان کو محمد کہنے کا تو تقاضا ہی ماننا ہے، تو یا محمد کہنا چھوڑ دو یا انکار کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد کہنا چھوڑ دو یا انکار کرنا چھوڑ دو، تو طے یہ ہوا کہ محمد کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم آپ کو آج کے بعد کہیں گے مذمم، استغفر اللہ۔ مذمم اسے کہتے ہیں جس کی مذمت کی گئی۔ اچھا، اب صحابہ نے سنا تو بڑے اداس ہوئے، مکی زندگی تھی نا، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بات ایسی تھی کہ برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ حضور کی خدمت میں آئے، چہرے اترے ہوئے تھے، اداس تھے، پجمردہ تھے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ بڑے اداس ہیں، تو حضور نے پوچھا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ماجرا کیا سنایا۔ اب کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مذمت کرتے ہوں گے کسی مذمم کی، ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا ہے اور محمد ہی رہیں گے۔ وہ کسی مذمم کی مذمت کریں گے نا۔ آپ نے صحابہ کی تسلی کے لیے کہا کہ یہ تو اللہ کا انتظام ہے، وہ ایک شخص موہوم کی مذمت کرتے رہیں گے جس کا نام ہے مذمم۔ نہ کوئی مذمم ہے نہ کسی کی مذمت ہو رہی ہے، جو ہے ہی محمد اس کی تو مذمت ہو ہی نہیں رہی جی۔ تو اللہ نے تو ان کی بدگوئیوں کا رخ ہی پھیر دیا ہے ایک ایسے وجود کی طرف جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جی، جو شخص موہوم ہے نا، جو فرضی شخصیت ہے۔ تو مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے اور میں محمد ہی رہوں گا۔ تو یہ محمد کس نے آپ کو بنایا، کس نے محمد بنایا؟ حدیث شریف آ گئی نا۔ اب میں حوالوں کی طرف ہم نہیں جا سکتے، بات مختصر سے وقت میں بنیاد کو سمجھ لیں، آج اپنی بنیاد سمجھ کے یہاں سے جائیں جی۔ محمد کہتے کسے؟ محمد عربی میں کہتے ہیں کہ یہ حمد سے ہے۔ حمد میں جب مزید معنی پیدا ہو جائے، اس میں تفضیل بن جائے، تو یہ تحمید سے ہو گیا نا محمد، یعنی وہ وجود کہ الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب یہ سامنے کی بات ہے، یہ مطلب بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بار بار تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جی؟ بار بار تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں، ایک شخص کو اللہ نے علم دیا، اسے اللہ نے عقل دی، اسے اللہ نے ذوق دیا، اسے اللہ نے زبان و بیان کی ساری صلاحیتیں دی، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کرتا ہے، پھر اپنا سارا علم استعمال کرتا ہے، اپنے سارے ذوق کو بروئے کار لاتا ہے، اپنی ساری ذہانت استعمال کرتا ہے، اپنے پورے استدلال اور بیان کا استعمال کرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا میں نے اللہ کے محبوب کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ تو اسے احساس ہوتا ہے کہ تو نے تحمید کا حق تو کیا ادا کیا، تجھ سے تو ڈھنگ سے تمہید ہی نہیں بن سکی۔ تو نے تحمید کیا کرنی ہے، اور تم سے تو تمہید ہی بندی نہیں ہے۔ دوبارہ سے کوشش کرو، اگر ایک دفعہ بات کرنے سے تعریف مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ معجزاتی نام ہے، اللہ نے اعلان کر دیا جتنی بھی تعریف کرتے رہو گے پھر پلٹ پلٹ کر دوبارہ ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ کبھی تعریف کا آخری کنارہ آئے گا ہی نہیں۔ جس کی تعریف کا آخری کنارہ نہ آئے اسے محمد
کہتے ہیں. حسان نے قصیدہ لکھ دیا نا تو کعب بن زہیر کہتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, عبداللہ بن رواحہ کہتے مجھے کیا ضرورت ہے, علی مرتضیٰ کہتے مجھے کیا ضرورت ہے. جب صحابہ نے قصیدہ لکھ دیا تو زین العابدین کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, امام اعظم کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. جب امام بوسیری نے لکھ دیا تو پھر بات تو مکمل ہو جانی چاہیے تھی نا. سعدی نے لکھا, حافظ نے لکھا, جامی نے لکھا, خسرو نے لکھا, پھر بھی بات مکمل ہو جاتی تو امام احمد رضا کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. امام احمد رضا سے حق ادا ہو جاتا تو حسن رضا کو ضرورت نہیں تھی, حافظ مظہر الدین کو ضرورت نہیں تھی. اگر حق ادا ہو جاتا آج خالد کو ضرورت نہیں تھی. کتنے لاکھوں شاعر ہیں, اقبال جیسے شخص نے جب قدم اٹھا دیا اور بات ختم ہو جاتی تو اقبال کے بعد کسی نے کیا کہنا تھا. لیکن آخری سرحد آ جاتی تو آج نعت گوئی کا سلسلہ بند ہو جاتا. آج بھی لاکھوں لوگ نعت کہہ رہے ہیں اور لاکھوں مضامین نئے سے نئے سامنے آتے جا رہے ہیں. الذی یحمد حمدا بعد حمد, الذی یحمد حمدا بعد حمد, کہ جس کی بار بار حمد ہو وہ محمد ہے. اور بار بار حمد اسی کی ہوتی ہے جس کی تعریف کا آخری کنارہ کبھی نہ ہے. ابن حشام نے جو لکھ دیا, ابن اسحاق نے جو لکھ دیا, کتنے لوگ لکھ گئے, یوسف بن اسماعیل نبہانی جو لکھ گئے, احمد رضا خان بریلوی جو لکھ گئے, ضیاء النبی جو مکمل ہو گئی ہے. تو کیا سیرتیں بد ہو گئی ہیں. آج بھی درجنوں کیا ہزاروں لوگ سیرت لکھ رہے ہوں گے. اگر سیرت کا حق ادا ہو جاتا تو ایک کتاب کے بعد دوسرے کی ضرورت پیش ہے نہ آتی. عمریں ختم ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے بازوق لوگ, ایک سعدی کو لے لو, کوئی سعدی کے پائے کا مصنف ہے, کوئی خسرو کو لے لو, کوئی خسرو کے پائے کا مصنف ہے, کوئی غزالی جیسا تاریخ میں نظر آتا ہے. غزالی جیسے بھی جہاں تھک کے قلم رکھ دیتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. الذی یحمد حمدا بعد حمد, الذی یحمد حمدا بعد حمد. تم سے تحمید کا حق کیا ادا ہوگا, تم سے تو تمہید کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر ایک باب بھی مکمل ہو جاتا تو پھر تعریف ختم ہو جاتی, سیر ہو جاتی. ایک بات کوئی انسان ایک دفعہ کہہ دے نا, دوسری دفعہ کہہ دے انسان ذوق سے سن لیتا ہے, تیسری دفعہ کہہ دے ذوق سے سن لیتا ہے, اور چوتھی دفعہ بھی اگر وہی بات ہو تو پھر یوں کرتے. اور اگر پروگرام کو کوارڈریٹ پہ کوئی غزالی صاحب جیسا کر رہا ہو تو پھر تو مسئلہ ہے نا, پانچویں دفعہ بات آدمی کیسے کرے گا جی. تو اگر کسی کے ایک دفعہ تعریف کرنے سے سیری ہو جاتی تو دوبارہ تعریف نہ ہوتی. ایک دفعہ جلوس سے معاملہ حل ہو جاتا, اگلے سال جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک محفل ہو جاتی, دوسری محفل کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے نام ہی محمد رکھ کے یہ اعلان کر دیا ہے قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی, آخری حد کبھی نہیں آئے گی. الذی یحمد حمدا بعد حمد, جس کا نام ہی اللہ نے محمد رکھ دیا ہو, کوئی اس کی تعریف پہ قدغن لگانا چاہے تو وہ احمق نہیں ہے, وہ نادان نہیں ہے. اللہ محمد بنا دے اور کوئی سرحدیں متعین کرنا چاہے, کوئی حدود لگانا چاہے تو اس سے بڑا نادان کون سا ہے. اور یہ حمد ہے. اب تھوڑی سی بات اور, کہ حمد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تعریف, ثنا کا ترجمہ بھی تعریف کرتے ہیں, نعت کا ترجمہ بھی تعریف کرتے ہیں, مدحت کا ترجمہ بھی تعریف کرتے ہیں, شکر کا ترجمہ بھی تعریف ہی کرتے ہیں. ہماری اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے جتنا عربی کا. ہم ایک لفظ سے ہی سارے مارے ٹرکا دیتے ہیں, جبکہ عربی زبان میں ایک وسعت ہے, ایک گہرائی ہے. عربی میں لفظ کے بدلنے سے اس کی کیفیت بدل جایا کرتی. تو ہر حمد کو, ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے, ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے 3 تقاضے ہوں. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے 3 تقاضے. الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری, کہ زبان سے وہ ثنا
جو کسی کے حسن پر ہو اور اختیار پر ہو.